میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج بڑی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ان پہ بات کیے لیتے ہیں. 5 سے 6 خبریں شامل کرتے ہیں، کچھ ملک کے اندر سے، کچھ باہر سے. شاہد افریدی کے حوالے سے دانش کنیریا کیا کہہ رہے ہیں، افغانستان میں کیا صورتحال درپیش ہوئی ہے، نیا کیا واقعہ ہوا ہے، اور بھکاری پن دور کرنے کا فارمولہ شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے. تو بھکاری پن کو دور کرنے کا فارمولہ کیا ہے اور دھمکی کون سی لگائی گئی ہے شیخ رشید صاحب کو. تو آغاز کیے لیتے ہیں. شہباز شریف پرائم منسٹر نے آج وزٹ کیا بشام کا، وہاں پر ایک بڑا جلسہ کیا اور وہاں پر سپیچ کی، اور سپیچ کرتے ہوئے انہوں نے بھکاری پن دور کرنے کا فارمولہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنا بھکاری پن دور کر سکتے ہیں. اچھا، وہ یہ بات پہلے مان چکے ہیں کہ بھکاری ہیں، یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ بات اتنی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ عمران خان نے ان کی اس بات کو ایشو بنا لیا اور انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اپنے آپ کو بھکاری کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پوری پارٹی پی ایم ایل این، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کو، ان کی پارٹی نے، سپورٹرز نے، ہر جگہ پر جو ان کے خلاف کیمپین چلنی شروع ہو گئی کہ بھکاری، یہ تو بھکاری ہے، بھکاری کے لفظ سے جو ہے کیمپین چلتی ہے. اب عمران خان خود یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ابھی انہوں نے کئی دفعہ کر چکے ہیں، ابھی پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ جب میں پوری دنیا میں کہیں وزٹ کرنے جاتا تھا اپنے دور میں، تو مجھے وہاں پر جا کے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے اور مانگنا پڑتا تھا. تو مجھے یہ بہت برا لگتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن مجھے کرنا پڑتا تھا، اور وہ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا تھا. یہ بات وہ مان رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ وہاں پر مانگتے تھے، لیکن وہ اس چیز سے منہ موڑ رہے ہیں کہ یہ بھکاری پن ہے، کہ وہ بھکاری ہیں. یہ نہیں وہ مان رہے، یہ مان رہے ہیں اچھا اگر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ عمران خان لے رہے ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑا قرضہ جس نے لیا ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے آج تک. حالانکہ وہ اس سے پہلے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتوں پر سب سے زیادہ الزام ان کا کنٹینر پہ ہی ہوتا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، کہ اتنے بڑے قرضے لے کے پاکستان کو مقروض کر دیا، ایک فرد پر 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ چڑھا دیا. انہوں نے خوب ان کو رگیدا اپنے آنے سے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے، اور وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے اپنے صرف 3.5 سالہ دور میں پاکستان کا سب سے بڑا قرضہ اٹھا لیا. اس کے باوجود انہوں نے جب شہباز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ بھکاریوں کی طرح جو ہے ہم یہ بھکاری بن گئے ہیں، تو انہوں نے اس کو اتنا مائنڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بھکاری کر رہے ہیں، اوہو کتنی غلط بات ہے، یہ تو اپنے آپ کو بھکاری کہتے ہیں، دیکھو ان کی حالت ذرا. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ ہیں وہ، لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. اچھا، شہباز شریف نے اس کو مان لیا. اب انہوں نے اس کا فارمولہ جو بتایا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ محنت اور خون پسینہ ایک کرنے سے ہمارا بھکاری پن ختم ہوگا. اب میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا محنت اور خون پسینہ دور کر کے بھکاری پن ختم ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم مزدور کی زندگی دیکھیں نا، تو مزدور جتنا خون پسینہ ایک کرتا ہے محنت کر کے، صبح سے لے کے شام تک، سردی ہو یا گرمی ہو، اور 18 20 گھنٹے کام کر کے، اس سے زیادہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو 1 مئی 1 مئی ہم مناتے ہیں نا، ابھی ہم نے منایا، پوری دنیا میں ویسے تو سب ورکرز کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو مزدوری کرتا ہے اس کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. وہ اتنی محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن ساری زندگی اس کی پاورٹی ختم نہیں ہوتی، وہ غربت اس کی دور نہیں جاتی. اس کی نسلیں کی نسلیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے مزدوری کرتی ہیں غربت میں. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ غربت اس کی دور نہیں ہوتی، وہ مشکل حالات میں زندگی گزارتا ہے، لیکن خون پسینہ ایک کرنے کی وجہ سے وہ بھیک نہیں مانگتا، اس کو پورے شہر میں پھر کے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا سب کے سامنے اپنا. تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ خون پسینہ ایک کر کے غربت، بھکاری پن کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی جو سچویشن ہے، اس میں کچھ اور بھی بہت ساری ایسے فارمولے لگانے پڑیں گے آگے بڑھنے کے لیے. کنٹریز سے بڑے اچھے جو ہیں وہ ایگریمنٹس کرنے پڑیں گے، انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیے کنٹریز کیسے کر رہے ہیں، جس طرح کہ بھارت ہے، اس نے کتنے زیادہ ایگریمنٹس ابھی یورپین کنٹریز سے کیے ہیں، وہاں پر جا کر اتنے بڑے ایگریمنٹس جو کہ کئی اس میں ڈپارٹمنٹس میں مختلف شعبوں میں انہوں نے کیے ہیں، جس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. تو پاکستان کو بھی اس حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو فارن کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان کی طرف جانا چاہیے. امریکہ سے بھی اب تو خیر حالات اچھے ہونے کی امید ہے، کیونکہ انہوں نے فون کیا ہے اور فارن منسٹر کو انہوں نے دعوت دی ہے، بلاول بھٹو کو، وہاں پر آنے کی. تو دیکھیے اس کے ساتھ اچھا ایک اور بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا. اچھا، شہباز شریف کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس طرح کی کچھ وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو کہ توجہ کا مرکز بنے. اچھا، یہ بات انہوں نے کہی ہے کے پی کے لیے، جس میں انہوں نے کہا کہ کے پی کے کیونکہ پی ٹی آئی کے اس میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو چیف منسٹر ہیں، وہ سستا آٹا فراہم کرے، اور اگر کر دیں گے تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا، اور نہیں کریں گے تو میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا. اچھا، اس کے اوپر میں نے بڑا سوچ کے گھوڑے دوڑائے کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کیسے ہو سکتا ہے.
لیکن اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ فارمولہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کے اگر بڑے مہنگے کپڑے بھی اور کسی اور کے، عمران خان کے کہیں کسی کے اٹھا لیں، بڑے ایکسپینسو کلوتھس بھی آپ بیچ کر سارے بیچ دیں پورے گھر کے ہمیشہ کے زندگی بھر کے، تب بھی آٹا سستا عوام کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی اور فارمولہ لگانا پڑے گا۔ بلکہ شہباز شریف کو یہ کہنا چاہیے تھا ان سے کہ دیکھیے جس طرح میں نے آتے ہی اپنے دور میں جیسے ہی میرا سٹارٹ ہوا ابھی 2 ہفتے میں، تو 2 ہفتے تک میں نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا آٹا سستا کر دیا تھا، تو اسی طرح آپ بھی آٹا سستا کیجئے۔ وہیں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کو دھمکی لگائی گئی ہے، تو ہوم منسٹر رانا ثناء اللہ نے جو دھمکی لگائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے ان کو کہ جو لانگ مارچ کا وہ ارادہ کر رہے ہیں اور لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا، اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں عمران خان اور شیخ رشید کی طرف سے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو وہ ہونے لگا ہے کہ کیا کہنا چاہیے 1947 کے دوران جو ہوا تو وہ والی حقیقی آزادی، اس کے بعد اب اس آزادی میں بھی اتنا ہی قتل و غارت ہوا ہوگا، سچویشن ایسی جو وہ باتیں کریں۔ تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے ان کو یہ کہا کہ لانگ مارچ میں انتشار ہوا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اب انہوں نے کہا میں نے گھر پہ ہی آپ کو ڈک دینا ہے، آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دینا اگر اس طرح کا کوئی پلان ہے۔ پلاننگ تو اس طرح کی نظر آ رہی ہے جیسی باتیں آ رہی ہیں، تو وہ یہ کیا کریں گے، کنٹینرز کھڑے کریں گے، ہر گھر کے آگے تو کنٹینر نہیں کھڑے کر سکتے، لیکن اس سے پہلے جب کچھ پروٹیسٹ پاکستان میں ایسے ہوتے رہے مختلف پارٹیوں کی طرف سے، تو روکنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بلاک کر دیے جاتے ہیں سڑکیں، اور پولیس کو کہہ دیا جاتا ہے، پھر رینجرز لگا دیے جاتے ہیں، پھر 144 ہوتی ہے وہاں پر لگا دی جاتی ہے، ریڈ زون میں داخل ہونے سے بہت سارے طریقے، اب تو اکثر اوقات یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ جو یہ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور جو کچھ پلان بنایا گیا، اگر تو واقعی انہوں نے یہ میک شور نہیں کیا، ایشورنس نہیں دی حکومت کو کہ وہاں پر کچھ ایسی بات نہیں ہوگی، تو پھر یہ سب کچھ کیا جائے گا اور لانگ مارچ پھر ہونے نہیں دیا جائے گا، کافی گرفتاریاں ہوں گی، ہم دیکھیں گے۔ وہیں پر اس کو شیخ رشید نے کس طرح لیا، آپ کو پتہ ہے وہ تو باتوں کو اور طرح لیتے ہیں نا، انہوں نے اس کا بڑا ہلیریس جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آج ہی اٹھوا لیں، ضرورت ہی نہیں، انہوں نے کہا انتظار کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں آئیں اور آج ہی اٹھوا لیں گھروں سے، یہ شیخ رشید نے کہا۔ ان کو بڑی جلدی ہے ویسے گرفتاری کی، وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا میں تو عمران خان کے پاس گیا جب یہ مسجد نبوی والا واقعہ، انہوں نے کہا میں تو خان صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا میں بتائیں میں کون سے تھانے میں جا کے گرفتاری دوں، تو وہ تو تھانے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، انہیں تھانے نہیں مل رہے تھے کہ وہ جا کے گرفتاری دیں۔ یہ سچویشن ہے شیخ رشید کی، اتنے وہ تاولے، اتنے وہ ہو رہے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ان کا نام بنے کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے اپنا جو ہے وہ قربانی دیا اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی ان کے بھتیجے گرفتار ہوئے ہیں، اس بات کا ان کو بڑا غصہ ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کرو گرفتار۔ تو انہوں نے کہا ایسا کریں آپ گھروں سے ہی اٹھوا لیں، نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ویسے یہ بھی ایک اچھا فارمولہ ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کہا کہ ایک بڑی اہم نیوز اور آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین جو کہ وابڈا کے چیئرمین تھے اور 2 ٹرم سے چیئرمین تھے وہ، یعنی ان کو نواز شریف نے لگایا تھا، اس دور میں رہے، اور پھر جب عمران خان آئے تو ویسے تو یہ ہوا کہ نواز شریف کے دور کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو بدل دیا گیا، لیکن بڑی حیرانی کی بات یہ کہ جو وابڈا کے چیئرمین تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین، وہ اسی طرح لگے رہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ ویسے تو وہ جب ان کے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل لگا ہوا ہے اور بے شک وہ ریٹائرڈ بھی لگا ہوا ہو، اس کے باوجود ہاتھ تو ان کے جتنے لمبے ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا کیا، ابھی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے فوج کی، جو انہوں نے کیمپین چلائی فوج کے خلاف، وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی کسی نے نہ چلائی ہو۔ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اور ان کی پارٹی نے، ان کے سپورٹرز نے، ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب نام لے کے جرنیلوں کے اور سب کے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور جوڈیشری کے ججز کی جس طرح پلے کارڈز اٹھا کے سب کے منہ کالے کر کے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس کو کیا۔ لیکن اپنے دور حکومت میں ان کے جتنے اہم شعبے تھے ان سب پر بڑی پوسٹوں پر کون تھے؟ فوجی، ریٹائرڈ فوجی۔ کیوں بھئی؟ سویلینز کا حق ہے، آپ آئیں، آپ اپنے سویلینز کو دیجئے۔ آپ کی پارٹی میں جتنی بڑی تعداد ریٹائرڈ فوجیوں کی ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ایک شکایت سامنے آ رہی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بڑی تعداد میں کیونکہ ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں جن کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس دن پروٹیسٹ ہوا ہے اس وجہ سے انہوں نے اتنا انتشار پیدا کیا اور انتشار آگے پیدا کریں گے، تو اس کی وجوہات یہی ہیں۔ جب آپ اپنے دور حکومت میں کھل کر کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، اب ان کے متعلق اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں
چیئرمین وابڈا جنہوں نے ریزائن کیا ہے، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اور ان کے خلاف نکل رہا ہو کہ کیا کیا کچھ انہوں نے کیا، یہ تو آنے والے دن بتا دیں گے ہمیں۔ اب کچھ بات کیے لیتے ہیں ہم عامر لیاقت صاحب کی۔ عامر لیاقت حسین کے ساتھ ایک بڑا ہی دھوکہ ہو گیا، اب اس کو میں دھوکہ کہوں یا کیا کہوں، ویسے تو ہم ان کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ بات ایسی ہے کہ یہ ایک پرسنل میٹر ہے ان کا، اس پہ ہم بات نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مختصر سی بات میں اس لیے کرنا چاہوں گی کہ ان کی جو تیسری شاید اہلیہ ہیں، انہوں نے خلا کا وہ اس پہ دائر کر دیا، اور اس کی اپنے سوشل میڈیا پہ انہوں نے، یہ بات سچ اس طرح سے ہے، میں نے سوچا شاید یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اس کا اعلان کر دیا کہ وہ ان سے علیحدہ ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے تقریباً 9 کروڑ یا پتہ نہیں کتنا انہوں نے کہا ہے حق، 11 کروڑ روپے سے زائد حق مہر کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کیا، دیکھیں ویسے تو ہم اس کو وہ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین کے حقوق پورے ملنے چاہیے، لیکن اتنے تھوڑے سے دنوں کے اندر ایک ایسے شخص سے شادی کر کے اپنے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر فالوورز کو گین کر لینا، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر کچھ ہی دن کے اندر آ رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے۔ اہم خبریں جو کہ ہم شامل کر رہے ہیں باہر سے، ایک تو یہ کہ شاہد آفریدی کے اوپر جو دانش کنیریا ہیں، انہوں نے کچھ ایسے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دانش کنیریا کو شاہد آفریدی یہ اس بات پر انسسٹ کرتے رہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کریں۔ اب دانش کنیریا کا مذہب ہندو ہے، ہندوازم ہے، وہ ہندو ہیں، اور جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد تو مسلم کرکٹرز کی ہے، لیکن جو محمد یوسف ہے ان کا مذہب بھی اسلام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنا مذہب چینج کیا اور وہ کنورٹ ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، محمد یوسف۔ ان کے بارے میں دانش کنیریا کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ تبدیل کیا مذہب، لیکن اپنے بارے میں انہوں نے ایک بھارتی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں بڑی کھل کے کہی ہیں، جس میں انہوں نے شاہد آفریدی پر یہ الزامات لگائے ہیں کہ وہ ان کو بہت تنگ کرتے رہے، ان کو بہت زیادہ زج کرتے رہے، اور ان کو بار بار اس بات پر تلے رہے، انسسٹ کرتے رہے، اور ان کو اس بات پر تیار کرتے رہے کہ وہ اپنا مذہب چینج کریں اور ہندو سے مسلمان ہو جائیں، جس کے اوپر انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اور ان کو بہت تنگ کیا گیا، اور شاہد آفریدی نے یہ ان کو تنگ کیا، اور ان کو زبردستی وہ ان کا کنورٹ کروانا چاہتے تھے، وہ ان کو زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروانا چاہتے تھے اور ان کو ہندو سے مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور خبریں بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتائی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو جنرل پرویز مشرف تھے تو اس دور میں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو، کوئی تکلیف ہو تو ضرور بتانا مجھے۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے اس حوالے سے کہا ہو، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت ہی شرم کی بات ہے، انتہا سے زیادہ شرمناک بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کا مذہب ہرگز بھی یہ نہیں کہتا کہ زبردستی آپ کسی کو کنورٹ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ہم اگر یہ دیکھیں، شاہد آفریدی نے اس کے اوپر یہ کہا کہ وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر شاہد آفریدی کا یہ بات نہیں مانتی جواب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دانش کنیریا ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ وہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ تو اتنا عرصہ کبھی آج تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی ان کی طرف سے کہ انہوں نے، اور ان کی تو کبھی کوئی خبریں ہی نہیں آتی، میں اس کو سچ نہیں سمجھتی۔ اور شاہد آفریدی کا اس طرح کے معاملات میں رویہ ایسا ہے، وہ اکثر ان کی اس سے پہلے سٹیٹمنٹس مختلف اوقات میں کوئی بھی ایسا ایشو ہو تو ایسی آتی رہی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں وہ تھوڑے سے انتہا پسند ہیں اور وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ فرض کریں شاہد آفریدی نے ایسا نہیں بیعت کیا تو تب بھی اس کیس کو دیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، اور ضرور دانش کنیریا کے جو بھی ریزرویشنز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، یہ بات۔ اور دوسری طرف افغانستان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان نے وہاں کی خواتین پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ ان کو ہر صورت برقع پہننا پڑے گا۔ اب آپ یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی خواتین آلریڈی بہت اچھے طریقے سے پردہ کرتی ہیں، یہ تو ان کی ضرورت نہیں کہ وہ پورا ڈھک کے چادر سر سے لے کر پاؤں تک باہر نہ نکلے، لیکن اب برقعے کا جو ہے وہ لگانا شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک انہوں نے بہت سی ایسی باتیں روکی ہوئی تھی طالبان نے، جس کے اوپر پوری دنیا سے ان کے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ خواتین کی تعلیم پر جو پابندی لگاتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، پھر آپ جس قسم کا تشدد اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ تو یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے جو امریکہ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ نہیں کریں گے ویسٹ نے، تو ہم آپ کو ریکگنائز کر لیں گے، لیکن ابھی تک ریکگنائز نہیں ان کو کیا گیا کافی کنٹریز کی طرف سے، لیکن ان کی مدد بھرپور طریقے سے UN اور جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ کی جا رہی ہے، جو کہ وہاں پر بڑی تعداد میں ایڈ بھیجی جا رہی ہے، لیکن اب ان کی طرف سے یہ جو اقدام آیا ہے یہ ایک مرتبہ پھر وہاں پر
جو ہے وہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ پابندیاں لگائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ پھر وہی سب کچھ شروع کر رہے ہیں، تو وہاں پہ خواتین کے حالات کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہنا پڑے گا کہ بھئی خواتین کے ساتھ آپ ذرا ہاتھ تھوڑا سا اتنا زیادہ سخت نہ رکھیں، ان کو تعلیم بھی حاصل کرنے دیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے، کیپ واچنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے فار ناؤ۔